موضوع الدرس في إثبات المعاد وعظمة كتاب الله سورة التكوير تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعر بن كدام عن الوليد بن سري عن عمرو بن هريس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اور نسائی نے تفسیر اس آیت پر یہ روایت نقل فرمائی ہے. حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی صبح کی تو میں نے اس نماز دن سنا آپ یہ قرات فرما رہے تھے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. ورواه النسائی عن بندار عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم ان ابي الاسود ان ابن ابن حريث به نحوه. قال ابن ابي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن ابي اسحاق عن رجل من مراد عن علي رضي الله تعالى عنه فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. اب اس سند کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارک کی تفسیر فرمائی کہ خنس کا معنی یہ ہے کہ یہ ستارے جو ہیں دن میں چھپ جاتی ہیں اور رات کو ظاہر ہوتی ہیں. وقال ابن جریر حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت خالد بن عرعرة سمعت عليا وسعيدا لا اقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر سنی. آپ سے جب سوال کیا گیا کہ خنس الجوار الکنس سے کیا مراد ہے تو حضرت علی نے فرمایا اس سے مراد ستارے ہیں جو دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں. وحدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع بن اسرائیل عن سماک عن خالد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال هي النجوم سے مراد ستارے ہیں. وهذا اسناد جيد صحيح الى خالد بن عرعرة والسامي الكوفي. قال ابو حاتم الرازي روي عن علي روي عن سروان السماك والقاسم بن عوف الشيباني
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فالله اعلم، نہ اعتراض کیا نہ ان کی تعدیل بیان فرمائی. وروى يونس النبي اسحاق بن الحارث بن علي رضی اللہ تعالی عنہ انہا النجوم اس سے مراد ستارے ہیں. رواہ ابن ابی حاتم وقضى روان ابن عباس المجاہد والحسن وقتادہ والسدی وغیرہم. ان سب حضرات نے بھی یہی فرمایا کہ اس سے مراد انہا النجوم ستارے ہیں. وقال ابن جریر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حوض بن خلیفہ قال حدثنا عوف بن بکر بن عبد اللہ فی قوله تبارک و تعالی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس قال هي النجوم الدواری التي تجری تستقبل المشرق. انہوں نے فرمایا اس سے وہی ستارے چمکنے والے مراد ہیں جو مشرق کی طرف آپ یعنی چلتے ہیں، سورج کی طرف چلتے ہیں. وقال بعض الائمة انما قيل النجوم الخنس في حالة الرؤيا ثم هي جوار في فلكها وفي حال غیبوبتها يقال لها کنس. اب مفسر فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کو خنس اس لیے کہا گیا کہ فی حال طلوع جب ظاہر ہوتے ہیں، ثم ہی جوار پھر یہ اپنے فلک کل فی فلک یسبحون اس فلک کے اندر یہ چلنے والے ہوتے ہیں. وہ فی حال غیبوبت اور جب یہ چھپ جاتے ہیں تو ان کو کنس کہا جاتا ہے. من قول العرب اوذب الى کناسه اذا تغیب فیہ، جیسے کہ محاورات عرب میں ہے کہ بھئی وہ ہرنی نے اپنے آپ کو چھپا لیا جب وہ غائب ہو گئی اپنے مقام میں. وقال اعمش ابراہیم قال قال عبداللہ فلا اقسم بالخنس قال بقر الوحش. انہوں نے فرمایا اس سے مراد بقر وحشی ہیں، جنگلی گائے. وقضا قال الثوری النبی اسحاق النبی میسد عبداللہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس ما ہے یا امر قلت البقر قال وانا ارى ذلك. میں نے پوچھا کہ کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ گائے جنگل والی مراد ہے جو کبھی ظاہر ہوتی ہے، دوڑتی ہے پھر چھپ جاتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں. وقضا روى يونس النبي اسحاق النبي وقال ابو داود الطيالسي عن عمرو النبي عن سعید بن جبیر عن ابن عباس الجوار الکنس قال البقر تقنص الى الظل، کہ وہ گائے جو ہے جنگل کی وہ سائے کے اندر جا کے چھپتی ہے. وقال سعید بن جبیر وقال ابن عباس الذبا، انہوں نے فرمایا اس سے مراد ہرنی ہے. وقضا قال سعید ایدن مجاہد والضحاک وقال ابو الشعثاء جابر زید الذبا والبقر، اس سے مراد ہرنیاں اور جنگل کی گائیں مراد ہیں، کبھی وہ ظاہر ہوتی ہیں کبھی وہ چھپ جاتی ہیں. وقال ابن جریر حدثنا یعقوب قال حدثنا هشیم قال اخبرنا مغیرہ عن ابراہیم انما تذاکر هذه الآیہ، اس آیت میں انہوں نے آپس میں مذاکرہ کیا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. وقال ابراہیم نے مجاہد قل فیہا بما سمعت. حضرت ابراہیم نے حضرت مجاہد سے فرمایا کہ جو تم نے اس آیت کے بارے میں سنا ہے وہ بیان کرو. قال وقال مجاہد كنا نسمع بشيء الناس يقولون انها النجوم. انہوں نے فرمایا ہم نے تو کچھ اور سنا تھا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں. وقال فقال ابراہیم قل فيها بما سمعت. قال وقال مجاہد كنا نسمع انها بقر الوحش، کہ ہم نے سنا کہ اس سے وہ جنگلی گائے مراد ہی نہ تک کنسو فی حجرتها، جب وہ اپنی پناہ میں چھپ جاتی ہے. قال فقال ابراہیم انهم يكذبون علی على هذا كما رواه نری، يكذبون علی على هذا كما رواه نری انه زمن الاسفل الاعلى والاعلى الاسفل. انہوں نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ کو اسفل کر دیا اور اسفل کو اعلیٰ کر دیا، کہ ستارے اعلیٰ ہوتے ہیں اور ہرنی اور گائیں زمین پہ ہوتی ہیں. الخنس الجوار الکنس هذه النجوم والذباب وبقر الوحش. قال ويحتمل ان يكون الجميع مرادا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اقوال جو ہیں درست ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ مفسرین رحمت اللہ علیہم کے اقوال ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا، اور یہ مفسرین کی انتہائی دیانتداری ہوتی ہے کہ وہ سارے اقوال ذکر کرتے ہیں.
لیکن یاد رکھیں کہ راجح قول جو اس سے ہے وہ مراد ہیں وہ 5 ستارے جن کو کہا جاتا ہے خمسہ متعیرہ، اور وہ 5 ستارے جو ہیں بڑے مشہور ہیں، جیسے عطارد ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زحل ہے، زہرہ ہے۔ ان کو خمسہ متحیرہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایسے مثلا سیدھے جا رہے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، پھر یہ الٹے واپس آ جاتے، پھر چل پڑتے ہیں، تو اس لیے کبھی یہ ظاہر ہوتے ہیں، کبھی رکتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی۔ اور یہی قول راجح ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ابتدائی صورت ہے اس کا تعلق بھی تو سورج سے ہے، الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب سورج بے نور ہو جائے اور جب تارے جھڑ جائیں، تو پہلے بھی تو شمس اور ستاروں کا ذکر ہے، تو اب بھی یہ تاروں کا ذکر ہے، اس سے مراد نجوم خمسہ متحیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی۔ اور یاد رکھیں کہ ستاروں کا ذکر ہے، نجوم کا ذکر ہے، قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ نے ذکر فرمایا، اس سے یعنی یاد رکھیں ہمیشہ کہ اس سے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو جو ستارے ہیں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ نے یہ تارے بنائے ہیں اور لوگ اس سے راستہ پکڑتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھی یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ شرق ہے، یہ غرب ہے۔ تو ایک فائدہ تو تاروں کا یہ ہے کہ جب آدمی سمندری سفر میں ہوتے ہیں نا جی، سمندری جہازوں میں، ان کے پاس اور راستہ بتلانے کا کوئی راستہ ہی نہیں، تا حد نظر پانی ہے، اور اس کے بعد رات ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تو جہاز ران یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ پھر وہ ان ستاروں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی صحرا میں ہوتا ہے، اب جیسے دیکھیں آپ ماشاءاللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک، ریاض تک، دمام تک صحرائے اعظم ہے۔ اب صحرا میں آدمی رات کو آ گیا ہے تو اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے پہچاننے کا کہ بھئی میں نے جانا ہے مشرق، میں ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں، تو ستاروں کو دیکھے۔ اسی لیے جو ماہرین ہیں انہوں نے ایک اصول بھی بنایا ہوا ہے کہ جب ستارہ آپ کے کندھے کی طرف ہے تو کعبہ کس طرف ہوگا، اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ سال میں کبھی 2 سال میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سورج عین کعبہ شریف کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی آپ مسجدوں کے محراب درست کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سال اور 2 سال میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند عین ٹھیک کعبہ شریف کے اوپر ہوتا ہے، تو اس سے بھی دیکھ کے ہم سمت قبلہ کا تعین کر سکتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات میں ذکر، للہ المشرق والمغرب، تو مشرق مغرب تب ہوگی نا جب سورج کے طلوع اور غروب کو نظر ڈالیں گے۔ اور کہیں فرماتے ہیں رب المشرقین ورب المغربین، کیونکہ ایک مشرق جو ہے وہ سردیوں میں ہوتی ہے اور ایک گرمیوں میں ہوتی ہے۔ اور کہیں فرماتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو ہر ملک کی اپنی مشرق اور مغرب ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد راجح قول یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی قسم کھائی۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ بندہ اگر قسم کھانا چاہے تو اس کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے۔ اگر اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھائے گا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر،
جو شخص اللہ کے نام کے سوا کسی پیر کی قسم کھاتا ہے، کسی مزار کی قسم کھاتا ہے، کسی بزرگ کی قسم کھاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، کہ اگر میں جھوٹی قسم کھاؤں گا تو مجھے نقصان ہوگا۔ تو اگر اس کے بجائے یہ کسی غیر کی، مجھے بیٹے کے سر کی قسم ہے، مجھے اپنے سر کی قسم ہے، مجھے آنکھوں کی قسم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کافر بن جاتا ہے۔ تو انسانوں کو یہ چاہیے کہ پہلے تو وہ قسم نہ کھائیں، کیونکہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے لوگ جو ہیں قرآن کی روح سے وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ کل حلاف مہین، بہت قسمیں کھانے والا، ہر بات پہ قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یعنی اس نے ایک مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اگر کہیں قسم کھانی پڑے تو پھر اللہ کی قسم کھا سکتے۔ جیسے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قسم کھائی تو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان۔ تو حضور پاک نے اللہ کی قسم کھائی۔ اسی طریقے سے الفاظ جو ہیں واللہ، باللہ، تاللہ، یعنی وا قسمیہ ہے، با قسمیہ ہے، تا قسمیہ ہے، تو قسم اللہ کے نام کی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھائے اس کی مرضی ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہاں تو کسی شرک کا گمان ہی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی والتین کی قسم کھائی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے والزیتون کی قسم کھائی ہے، کبھی اللہ تعالی نے واللیل کی قسم کھائی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے والشمس کی قسم کھائی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے والضحیٰ کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور سب سے بڑی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شان کسی کو نہیں ملی ہے کہ اللہ نے میرے مدنی کے زمانے کی بھی قسم کھائی ہے، مکان کی بھی قسم کھائی ہے، آپ کے عمر کی بھی قسم کھائی۔ یہ مقام کسی نبی کو نہیں ملا، کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بدنی مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے مکے کی قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ جہاں آپ رہتے ہیں، تو حضور کے مکان کی قسم ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ نے آپ کے زمان کی بھی قسم کھائی، فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمان کی، آپ کا زمانہ جو ہے زمانہ بعثت الی یوم القیامہ، مجھے اس زمانے کی بھی قسم ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرا بدنی مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں وبلدک واسرک وعمرک یا محمد، مجھے آپ کے بدن کی بھی قسم ہے، آپ کے زمانے کی بھی قسم ہے، اور آپ کی عمر کی بھی قسم ہے۔ یہ کافر جو ہیں یہ کفر کی اور گمراہی کے نشے میں اونھے پڑے ہوئے ہیں، وقت آئے گا تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں جو قسمیں مراد ہیں اس سے مراد ستارے۔ اب یہ غور کریں کہ آخر اللہ نے ستاروں کی قسم کیوں کھائی؟ حالانکہ ستاروں سے علم حاصل کرنا جو ہے بس صرف اتنا ہے کہ راستہ دیکھ لو، وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے اس کو زینت سما بنا دیا اور علامات اور ہدا بنا دیا ہے۔ بس اس سے یہ نفع اٹھا سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ اگر کوئی مغز خوری کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ستاروں کے علم میں آ کے علم فلکیات میں کھو گئے، وہ تمام نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ ستاروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہیں جی یہ نحس وقت ہے اور یہ برکت والا وقت ہے اور یہ محبت والی گھڑی ہے اور یہ فراق والی گھڑی ہے۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے مسلمان طویل لکھتے ہیں تو وہ بھی گھڑیاں ڈھونڈتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لیکن اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھئی ستاروں کی قسم کی، خدا کو کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے فرمایا اللہ نے اس لیے قسم کھائی کہ توجہ کرو کہ ستارے ظاہر ہو رہے ہیں، ستارے چل رہے ہیں، ستارے چھپ رہے ہیں،
دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے، اس پہ غور کر کے تم یقین کرو کہ جو اللہ ان کو چلانے پہ قادر ہے وہ دنیا کو فنا کر کے عالم آخرت کو لانے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرما دیا قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو وہاں بھی کمر کا ذکر ہے اور ادھر قرب ساعہ کی علامت ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں ان تاروں کی جو ظاہر ہوتے ہیں، چلتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں۔ اور قسم کھانے کے بعد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فیصلہ فرما رہے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم، اے قرآن کا انکار کرنے والوں، قرآن کی اہانت کرنے والوں، قرآن کی عظمت سے منہ موڑنے والوں، غور کر کے سن لو کہ قرآن کی کیا شان ہے۔ یہ تو ایک ایسے قاصد، ایسے فرشتے کا پڑا ہوا ہے جو اللہ کے ہاں بھی شان والا ہے اور عظمت والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قسم اب قسم کھاتی ہیں رات کی، واللیل اذا عسعس، پھر یہ قولان اعظما اقبالہ بجلالہ، یاد رکھو اس کا لفظ جو ہے یہ ضدین میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ آنے میں بھی اور جانے میں بھی، یعنی لفظ ایک ہے، اس سے مراد رات کا آنا بھی لے سکتے ہیں آپ، رات کا جانا بھی لے سکتی ہیں، جیسے لفظ زوج تو اس سے خامند بھی مراد لے سکتے ہیں، بیوی بھی مراد لے سکتے ہیں، ایک لفظ ہے لیکن دونوں ضدین میں استعمال ہوتا ہے۔ اقبالہ بظلامہ قال مجاہد اظلم اسمانا اظلم، جب رات اندھیری چھا جائے۔ سعید بن جبیر نشا، جب رات پیدا ہو گئی۔ کالا سوسیدہ غش الناس، جب رات نے لوگوں کو ڈھانپ لیا اندھیرے میں۔ وقضا قال عطیۃ اللوفی وقال علی بن ابی طلحہ اللوفی عن ابن عباس اذا اسعس من اذا ادبر، جب رات پیٹھ دے کے چلی۔ وقضا قال مجاہد وقتادہ والضحاک وقضا قال زید بن ابن عبد الرحمن اذا اسعس اذا ذهب، جب رات جائی فتولى پھر گئی۔ وقال ابو داود الطیالسی حدثنا شعبۃ بن المغیرہ حدثنا بالبختری سمع ابا عبد الرحمن السلمی قال خرج علينا علي رضي الله تعالى عنه حين صوب المصوب بصلاة الصبح، فقال السائلون عن الوتر والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذا حين أدبر حسن۔ اب فرماتی ہیں عبد الرحمن سلمی کے حضرت علی تشریف لائے اس وقت کے جب مؤذن صوبہ یعنی کھڑا ہو گیا چھلانگ لگا کے اذان کے لیے۔ فقال السائلون عن الوتر، اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت اب ہم کیا کریں، سب صبح ہو گئی وتر۔ فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یعنی حین ادبر، عسعس کا معنی جب رات پشت دے کے مڑے۔ تو یاد رکھو کہ وتر کا وقت جو ہے افضل وقت جو ہے وہ آخر لیل، اس لیے حضرت علی نے یہ آیت پڑھی کہ جب رات پیٹھ دے کے جا رہی ہو اور صبح آ رہی ہو وہی وتر کا افضل وقت ہے۔ یعنی کیا مانا کہ جب آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی 4:10 پہ تہجد کی اذان ہوتی اور 5:10 پہ فجر کی اذان ہوتی ہے، تو یہ گویا رات کا آخری حصہ ہے، اس میں تہجد پڑھنا اور وتر پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ ویسے وتر کی نماز جو ہے آپ نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی لوگوں نے غلط مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم نے وتر پڑھ لیا تو پھر تہجد کیسے پڑھیں گے، یہ غلط بات ہے۔ آپ وتر عشاء کے بعد پڑھیں، تہجد آخری رات میں پڑھیں۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وتر نہیں پڑھے ہیں اور آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو پہلے تہجد پڑھ کے آخر میں وتر پڑھیں، وتر پہلے نہ پڑھیں، یہ مقصد ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اگر عشاء کو ہم وطر پڑھ لیں تو نعوذ باللہ پھر تہجد ہی چھوڑ دیں کہ جی وہ تو وطر تو ہم نے پڑھ لیے تھے، اب تہجد کیسے پڑھیں؟ تو اس لیے حضرت علی نے دلیل پکڑی رات کے جانے سے. وقال اختار ابن جریر ان المراد کو اذا ادبر، جب رات جائے، والصبح اذا تنفس، صبح جب روشن ہو، واستشهد بقول الشاعر ايضا حتى اذا الصبح له تنفسا من جاب عنها ليلها واسعسا اي ادبر. وعندي ان المراد بقوله اذا اسعس اذا اقبل، جب رات آ جائے. وان كان يصيح استعماله في الادبار ايضا، ادبار میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے، لیکن الاقبال ها هنا انصب، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی کہ انه اقسم باللیل وظلامه اذا اقبل وبالفجر وضیائه اذا اشرق. اللہ نے قسم کھائی رات کی اور جب اس کا اندھیرا ہو جائے، اور دن کی جب وہ روشنی لے آئے، جیسے اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. وقال تعالی والضحى واللیل اذا سجى. وقال تعالی فالق الاصباح وجعل الليل سكنا وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة أسعس تستعمل في إقبال والإدبار على وجه الاشتراك. علماء اصول جو ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ لفظ اسعس جو ہے یہ اقبال اور ادبار دونوں میں استعمال ہوتا ہے. فلا هذا يصيح أن يراد كل منهما والله أعلم. جب یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو دونوں قول جو ہیں وہ راجح ہیں. وقال مجید وكان بعض اهل المعرفة بكلام العربية من اسعس دنا من اوله واظلم. وہ فرماتی ہیں کہ اسعس کا معنی جب اس کا اول حصہ آ جائے اور اندھیرا چھا جائے. وقال الفراء كان ابو البلاد الناوي ينشد بيتا اسعس حتى لو يشاء ادنى كان له من ذويه مكبس يريد لو يشاء اذا ازدنا ادغم الدال في الدال. قال الفراء وكانوا يزعمون ان هذا البيت مسنون، یہ بیت جو ہے گھڑا ہوا ہے. والصبح اذا تنفس، تنفس کا معنی مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک فرماتے ہیں اذا طلع. وقال قتادہ اذا اضاء واقبل، جب روشنی ہو جائے اور صبح آ جائے. وقال سعید اذا نشأ، جب صبح پیدا ہو جائے. وهو المروي عن علي رضي الله تعالى عنه. وقال الجبري ينزو النهار اذا اقبل وتبين، کہ جب دن کی روشنی جو ہے وہ آ جائے اور ظاہر ہو جائے. تو ان کی قسمیں کھانے کے بعد اب جواب قسم کیا آئے گا؟ انه لقول رسول کریم. تو راجح قول یہی ہے کہ یہاں قسم ان چیزوں سے مراد کیا ہے؟ نجوم خمسہ متحیرہ، وہ ستارے جو جاتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں پھر چلتے چلتے رک جاتے ہیں، رک کے پھر الٹ آتے ہیں، ان ستاروں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اسی طرح دن کی اور رات کی قسم کھائی ہے، تاکہ اس نظام عالم کو دیکھ کر ہم یہ یقین کر لیں کہ جو اللہ ابھی رات آ گئی پھر دن آئے گا پھر رات آئے گی، جو اس نظام کے چلانے پہ قادر ہے، وہ اس دنیا کو فنا کرنے کے بعد عالم آخرت کے پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ہم جبل عمر پہ کام کر رہے ہیں اور وہیں ہماری جماعت ہوتی ہے. افضل یہ ہے کہ آپ اپنی اذان بھی کہیں، تکبیر بھی کہیں اور جماعت کریں. اگر حرم کی اذان وہاں پہنچ رہی ہے اکتفا کر لیں تو بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے. ورنہ دیکھو نا، اب حرم کی اذان تو سارے مکے میں پہنچتی ہے لیکن ہر مسجد میں اذان. اور جتنی اللہ کا نام بلند ہوگا، تھوڑا سا توجہ کیا کریں، اتنا ہی فائدہ ہے نا. جتنی دفعہ آپ اللہ کا نام لیں گے آپ حیران ہوں گے کہ اب لوگوں نے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے،
انہوں نے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے حساب لگایا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے مگر اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سمجھیں کہ ایک جگہ مثلا سورج نکل رہا، ابھی اذان ختم نہیں ہو رہی تو دوسری جگہ وقت ہو گیا، وہاں اذان ابھی ختم نہیں ہوئی تو تیسری جگہ وقت ہوگی۔ یعنی 24 گھنٹے میں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ میں، ہر لمحہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، اب جیسے دیکھیں آپ کے اور پاکستان کے اوقات کے درمیان میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، آپ کے اور انڈیا کے اوقات میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، آپ کے اور انگلینڈ کے اوقات میں تقریباً 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، آپ کی اور امریکہ کے اوقات میں 9 گھنٹے کا فرق ہے، آپ کے اور ہانگ کانگ میں 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو یہ جو اوقات ہے نا فرق کا، تو ایک جگہ اذان ختم ہو رہی ہے، دوسری جگہ شروع ہو رہی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کمپیوٹر سے یہ بات نکالی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو اور پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہ لوٹیں۔ ہر وقت ہمیں بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 5 دفعہ منادی ندا کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اذان بھی کہا کریں اور تکبیر بھی کہا کریں۔ امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ربنا ولک الحمد بالکل اس کو بھی پڑھنا ہے، امام بھی پڑھے گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد، کوئی بات نہیں، حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ تو مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا۔ امام تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد، لیکن مقتدی صرف ربنا ولک الحمد پڑھے گا۔ میں نے پہلا عمرہ کیا، لیکن عمرہ کرنے کے بعد میں نے حلق جو ہے وہ مکے کے حدود سے نکل کے باہر کرایا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ دم کا معنی ہوتا ہے حد حرم میں ایک بکری خریدیں، ذبح کریں اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک آدمی پر دم پڑ گئی ہے، وہ پاکستان چلا گیا، اس نے اپنے بھائی سے کہا ہے کہ میری دم جو ہے وہاں کر دیں اور جبل عمر پہ جو مزدور ہیں ان کو کھلا دیں۔ ٹھیک ہے، بالکل کر دیں، سجدہ تلاوت فوراً کریں تو افضل ہے۔ مقصد یہی ہے نا کہ جب وہ آیت آئی تو ہم اللہ کے آگے گر گئے۔ اگر میں نے حج کر لیا تھا لیکن طواف الوداع نہیں کیا تھا تو دم پڑ گئی۔ حج میں طواف الوداع واجب ہے، اگر عذر ہے مثلا عورت حیض آ گیا معاف ہے، بچہ پیدا ہوا نفاس آ گیا معاف ہے، آدمی بیمار ہو گیا معذور ہو گیا معاف ہے، ورنہ حج میں طواف الوداع واجب ہے، نہیں کیا تو ایک دم ادا کریں۔ اگر عمرہ کرے آدمی دوسرا میقات میں نہ جائے سے شروع کر دے وہ عمرہ نہیں ہوتا، جب تک میقات پہ جا کے احرام نہ باندھو عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ عمرے کا معنی ہی یہی ہے۔ کہتے جی کہ مرنے والے کو جب قبر میں سوال و جواب کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ جب مر جاؤ گے تو پتہ لگ جائے گا۔
اللہ کے بندے مرنے کے بعد کوئی نماز نہیں، مرنے کے بعد تکلیف ختم ہو گئی، اب ہمارے لیے کوئی آگے نماز نہیں ہے۔ جب نماز ہے ہی نہیں تو نماز کا وقت کیا ہے؟ وہ تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے بھی مجھے چھوڑو میں نماز تو پڑھ لوں، یہ اس کا ایک تخیل ہے، ورنہ وہاں کوئی نماز کا وقت نہیں ہوتا کہ اب فجر کا وقت ہے، اب ظہر کا وقت ہے، اب عصر کا وقت ہے، اب مغرب اور عشاء۔ مر گیا ماتت اذا مات الانسان قامت قیامت، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ وہ تو اللہ اس کے روح کا سلسلہ جوڑ دیتے ہیں تاکہ سوال و جواب ہو۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے سفر معراج میں حضرت بلال کے چلنے کی آہٹ سنی، خواب میں یا حقیقتاً، لیکن یہ روایت بخاری شریف میں نہیں ہے، سیاہ ستہ کی دوسری کتابوں میں ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی تفصیل ہے کہ حضور نے پوچھا کہ بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے تم جنت میں پہنچ گئے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا کوئی خاص عمل تو ہے ہی نہیں، البتہ میری ایک زندگی میں عادت رہی کہ میں جب بھی وضو کرتا تھا تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا بس اسی کو قائم رکھو، اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا، کیونکہ باقی نمازیں تو سارے پڑھتے تھے نا۔ مقصد یہ ہے کہ فرض نماز تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی صحابی چھوڑے، مقصد یہ تھا حضور کا کہ کوئی اس کا اور زائد عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے حضرت بلال کو دکھایا گیا۔ اور بعض علماء، اصل بات یاد رکھو، یہ مسائل جو ہیں نا، بعض مسائل ہوتے ہیں علماء کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ بعض علماء نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا حضرت عمر کا تو گھر دکھایا گیا لیکن اس کے پاؤں کی آہٹ نہیں سنوائی گئی، حضرت بلال کے چلنے کی اور پاؤں کی آہٹ سنائی گئی، چونکہ خادم ہے، جب حضور معراج میں تو اسے تو خادم نے بھی تو چلنا ہے نا ساتھ، اس وجہ سے اس کو یہ شرف نصیب ہوا خدمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کہ اس نے حضر میں، سفر میں، ہر حال میں اپنی جان نچھاور کر دی محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اچھا، حضور بھی حضرت بلال سے بڑے خوش ہوتے تھے، کبھی کبھی حضور مزاح بھی فرماتے تھے حضرت بلال سے۔ ایک دن حضرت بلال آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جس یہودی سے سودا خریدتے ہیں نا، اس کے کافی پیسے بن گئے ہیں، قرضہ بن گیا ہے بہت سارا، کیونکہ کوئی مہمان آتا ہے، کوئی غریب آتا ہے، آپ کہتے ہیں بلال اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، تو میں کہاں سے دے دوں؟ تو میں اس دکاندار سے جا کے چیزیں لے کے دے دیتا ہوں۔ اب اس کے پیسے بہت زیادہ ہو گئے، آج اس نے مجھے بازار میں پکڑ لیا اور کہا کہ بلال پیسے بہت ہو گئے ہیں اور تم لوگوں نے ابھی تک واپس نہیں کیے، اگر 2 دن میں تم نے میرے پیسے نہ دیے نا تو میں تیرے گلے میں کپڑا ڈال کے بازار میں کھڑے ہو کے تمہیں دوبارہ بیچ دوں گا، جو پیسے آئیں گے میں اپنے لے لوں گا۔ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اس کے پیسے تو دینے ہیں، اب اگر مجھے بیچ دے تو پھر میں دوبارہ غلام بن جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر بلال آخر تم نے کیا سوچا بھی کیا کریں؟ پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں، تمہارے پاس بھی نہیں ہے، تو تمہارے دماغ میں آخر کیا خیال ہے بھی ایسی یہودی کے اس حملے سے کیسے بچے؟ بلال نے کہا حضرت میں نے بالکل سوچ لیا۔ ارے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا حضرت میں گم ہو جاتا ہوں، بس میں کہیں پہاڑوں میں جا کے چھپ جاتا ہوں، نہ ہوں گا نہ مجھے یہودی پکڑے گا۔ آپ نے تو لیے نہیں، آپ کو تو پکڑ نہیں سکتا، اس نے پکڑنا ہے مجھے، جب میں اس کو ملوں گا ہی نہیں، میں پہاڑوں میں چلا جاؤں گا اور وہیں پتہ کرتا رہوں گا، جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے میں واپس آ جاؤں گا۔
حضور مسکرائے، فرمایا اچھا بلال تم نے بڑی اچھی سوچی، تو مدینہ بھی چھوڑ جاؤ گے، نمازیں بھی چھوڑ جاؤ گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کروں، قرضہ جو دینا ہے؟ اور اچھا اللہ اسباب پیدا فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت قریب تھا، میں اذان کے لیے آ رہا تھا، حضور نے فرمایا بلال نماز پڑھ کے مسجد کے باہر جاؤ، 2 اونٹنیوں پہ مال اللہ نے بھیجا ہے، وہ سارا مال اتار کے یہودی کا قرضہ اتارو اور جو باقی بچ جائے پھر خیرات کر دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ 2 اونٹنیاں مال سے لدی ہوئی بیٹھی، تو فرماتی ہیں میں نے یہودی کو بلایا کہ آؤ بدبخت اپنا قرضہ لو، اور باقی جو حضور نے دیا تھا، اسی لیے حضور ہمیشہ فرماتے تھے انفق بلالن انفق بلالن، بلال خرچ کرو خرچ کرو، لا تخشى على ذي العرش اکلالن، عرش والے سے کیوں ڈرتے ہو، وہ ہمیں بھوکا مارے گا، اس کے خزانے آسمان و زمین میں کوئی کمی ہے؟ تو لہذا بہرحال یہ روایت بخاری شریف میں نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مسئلہ دماغ سے نکال لو کہ جو روایت بخاری میں نہ ہو وہ حدیث ہی نہیں ہوتی، یہ بھی بعض لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، آخر امام بخاری نے حدیثیں کہاں سے لی ہیں؟ اور سب سے پہلی حدیث کی کتاب تو موطا امام مالک ہے، آخر امام بخاری بھی تو کسی کا شاگرد ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ساری روایات ایسی ہیں جو امام مسلم نے لی ہیں، امام بخاری نے نہیں لی، بہت ساری روایات وہ ہیں کہ جن کو امام بخاری نے لیا ہے، امام مسلم نے نہیں لیا، بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بخاری میں بھی نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے، لیکن سنن کے اندر موجود ہے اور ان کا متن اصل میں موجود ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر بات میں انسان دعویٰ کرے کہ مجھے گواہ چاہیے اور گواہ بھی فلاں ہو، یہ تو مدعی گوانا نہیں ہے۔ یہ کون سا دعویٰ ہے دنیا میں کہ آدمی دعویٰ کرے اور کہے کہ جی میں تو گواہ تب مانوں گا جب وزیر خود آگے گواہی دے، پھر عدالت تو نہ ہوئی، وہ تو تیرے منشے کے تابع ہو گئی نا۔ مانا ہوتا ہے کہ حدیث مبارک صحیح ہو جس سے علماء نے استدلال کیا ہو، بہت ساری احادیث مبارک ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو تقریباً 6000 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور ان میں بھی مقررات اگر نکال لو کہ ایک حدیث بار بار آپ نے ذکر فرمائی، مختلف ابواب میں آپ نے ذکر فرمائی، تو یہ بات بھی دماغوں میں نہ رکھا کرو، ساری حدیث حدیث ہے، حضور پاک کی حدیث ہو، راوی ثقہ ہے۔ اچھا بعض روایات جو ہیں وہ بالکل طبقہ خامسہ میں ہوتی ہیں، لیکن محدثین لکھ دیتے ہیں رجالہ رجال البخاری رجالہ رجال الشیخین، کہ اس کی سند کے اندر جو راوی ہیں وہ امام بخاری کے راوی ہیں، امام مسلم کے راوی ہیں، یہ شیخین کے راوی، انہوں نے ان سے روایت لی ہے۔ عرفات کا لفظی معنی جاننا، آپ نہیں کہتے عرف تھا، کیا تم نے مجھے پہچان لیا، جان لیا، یا کہتے عرف تو میں نے تم کو پہچان لیا ہے۔ تو اس لیے چونکہ ساری دنیا وہاں جمع ہو کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مناسک حج کی تعلیم دی تو جبریل نے فرمایا کہ عرفت یا آدم تم نے جان لیا، انہوں نے کہا ہاں جی میں نے جان لیا۔ اللہ اعلم۔ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ کہاں دفن ہیں، مجھے تو آج تک پتہ نہیں لگا کہ کہاں دفن ہے، باقی حتیم میں وہ دفن نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ لوگوں نے من گھڑت قصہ بنایا ہوا ہے جی کہ عین میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ہے، اور زمزم سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک 70 انبیاء کی قبر ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر یہاں انبیاء کی قبریں ہوتی حضور ان کے اوپر چلنے کا حکم دیتے، قبر پہ چلنا تو حرام ہے، قبر پہ پاؤں رکھنا حرام ہے، قبر پہ ٹیک لگانا حرام ہے، قبر سامنے ہو نماز پڑھنا حرام ہے۔ تو اگر یہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ طواف کرو۔
یہ مصلی اسماعیل ہے. کیا مانا؟ اسماعیل علیہ السلام یہاں بیٹھ کے اکثر نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. دیکھو نا جی، ہمیں قبروں کا اتنا شوق ہے، کعبہ مل گیا قبر ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اندر سے نکلتا ہی نہیں. آپ لاکھ سمجھاؤ بھی حضور کے نام پہ درود پڑھنا آئے گا فرق. یعنی ہاتھوں میں اسٹرنگ لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ چومے اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کرے. یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا، وہ بہت سا بھرا ہوا ہے. اللہ کے بندے، جب اللہ نے فرما دیا میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام پڑھو، حضور نے فرمایا میرا نام آئے درود پڑھو، تو بات ختم ہو گئی. لیکن نہیں، مکے میں آ گئے، طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا. اس کو تلاش ہے جی اسماعیل کی قبر کہاں ہے، پھر حضرت اسماعیل کی اماں کی قبر کہاں ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. یہ قبریں ہی ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ زندگی جو قبروں میں گزر گئی ہے. مسئلہ سمجھو، ما سوائے قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے قبر کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا. صرف واحد قبر ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یقین ہے کہ ھذا قبر رسول اللہ. اب لوگوں کا کیا ہے؟ انہوں نے تو حضور کے روضے میں بھی بی بی فاطمہ کی قبر بنائی ہوئی ہے. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اللہ کے بندے، وہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے، وہ قبر نہیں ہے. بی بی فاطمہ کی قبر تو جنت البقیع الغرقد میں ہے، لیکن قبروں کی تلاش ہے. اچھا، 70,000 انبیاء کی قبر انہوں نے مینا کی مسجد میں بنائی ہوئی ہے. بعد میں کہا نہیں 70 ہے، میں نے کہا چلو شکر ہے 70 کہہ دیا. 70,000 کہہ رہے سارے نبی یہی آگے دفن ہو گئے تھے. ابراہیم الخلیل کے بارے میں آتا ہے کہ شام کے اندر جو شہر ہے الخلیل، وہاں آپ کا مزار ہے. لیکن اللہ عالم، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی قبروں کو چھپا دیتے ہیں تاکہ شرک نہ ہو. کہتے جی کہ اگر احرام باندھا ہوا ہے اور میں نے حمام میں جانا ہے، اگر چادر اتار کے لٹکا دوں تو کوئی بات نہیں، کوئی آپ کا عمرہ چادر میں باندھا ہوا ہے، جب لٹکائیں گے تو عمرہ بھاگ جائے گا. عجیب لوگ ہیں، کیا کریں آپ؟ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی، بھائی چادر کھولنے سے عمرے کا کیا ہے؟ عمرہ بھاگ جائے گا. بندھا ہوا ہے، گرا لگائی ہوئی ہے آپ نے، اس کو اتار دو، بدل دو، پلید ہو جائے دھو ڈالو. انسان ہے، آ رہا ہے، چادر پھٹ گئی اور پہن لو. میں کویت سے آیا ہوں، اپنا عمرہ کر لیا ہے. اگر مزید میں عمرہ کرنا چاہوں بالکل کر سکتے ہیں. طائف سے جا کے کر لیں، مدینہ منورہ سے کر لیں، مسجد عائشہ سے کر لیں، جعرانہ سے کر لیں. نفلی عبادت ہے، کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے. احرام میں اگر عمرے کا احرام ہے تو التبا کندھا نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر نفلی طواف ہے تو اس میں کوئی ضروری نہیں. کہتے ہیں جی کہ جو صدقہ کریں وہ حرم کے پرندوں کو دانا ڈال دیں، چونکہ حرم کے بندے جو ہیں وہ پرندوں سے بھی کم قیمت ہیں. اللہ کے بندے صدقے کا معنی مستحق کو دو، غریب کو دو، نابینا ہے، معذور ہے. یہ لوگ جو حرم میں کام کر رہے ہیں بیچارے کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، کون سی ان کی لاکھوں تنخواہیں ہیں، ان کو آپ دے دیں، معذورین کو دے دیں، اور پرندوں کو بھی ڈالیں، کوئی منع نہیں. کہتے ہیں جی کہ دار ارقم جو حضور کے زمانے میں تھی بالکل تھی، لیکن وہ تو حرم بن گیا، نشانی کیا باقی ہو.
اگر ایک عورت نے حیض روکنے کے لیے گولیاں کھائیں، گولی کھا لی، عمرے کی نیت کر لی، احرام کی پہن لیا، تقریباً ایک دن تک اس کو خون بھی نہیں آیا، یہ اس کے ایام حیض ہیں یا ویسے دن ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ انہی دنوں میں ان کو حیض آتا ہے۔ حیض اس کو نہیں آیا، جب عمرہ کر لیا واپس گئی تو شلوار پہ داغ تھا، ایک بکری دم ادا کر دے، مانا یہ ہے کہ اس نے ناپاکی میں کیا۔ ہاں اگر 2-4 دن بیٹھ جائے، پاک ہو جائے، دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر لے، دم نہیں دینی پڑے گی۔ کہتے جی کہ ہمارے ہوٹل میں جو ہم سے پہلے رہتے تھے وہ کھجور بھول گئے ہیں، اس پر ایڈریس بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو پہنچا دیں، تو غریبوں کو تقسیم کر دیں۔ اگر خود غریب ہے تو کھا لیں۔ حدیث مبارک میں آیا نا کہ ایک صحابی پر حضور نے فرمایا بھی تم نے جو غلطی کی ہے نا، ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا حضور غلام تو میرے پاس ہے نہیں، میری اپنی گردن ہے، اگر یہ کاٹے تو کاٹ دیں۔ نہیں اپنی گردن تو نہیں۔ اب فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 2 مہینے کے روزے رکھو لگاتار۔ اس نے کہا حضرت میں اگر روزہ رکھوں نا تو مجھے بھوک لگتی ہے دن میں 3-4 دفعہ، اور میں نہ کھاؤں تو اندھا ہو جاتا ہوں۔ تو میں تو رمضان کے روزے مشکل سے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا حضور میرے گھر میں تو اپنے کھانے کے لیے بھی ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے، کھانا کیا کھلاؤں؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں حضور کی خدمت میں، 60 وسق جو ہے نا، 60 سا 2 وسق جو ہے کھجور کسی نے ہدیہ بھیجی۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ لے جاؤ، یہ غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریبی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم ہی کھا لو۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے وہ سورت پڑھی جس میں سجدہ آتا ہے، سجدہ کرو، یہ کیا بات؟ قرآن کو دل سے پڑھ سکتے ہیں، اس پر اجر نہیں ملتا، اجر ملتا ہے جب زبان سے ادا کرو گے۔ حضور کو بھی یہی حکم، لا تو حرک میں ہی لسانہ کا، جب جبریل پڑھے تو نہ پڑھو، جب جبریل پڑھ کے چلا جاؤ فتبع قرآن۔ قرآن کو کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھیں، زیادہ افضل ہے، ادب ہے، ورنہ جدھر رخ کرو کوئی بات نہیں۔ کہتے تھے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو چپل باتھ روم میں استعمال کرتے ہیں، اسی میں نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی اگر وہ پاک ہیں اور دھو کے آتے ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر شبہ ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ پاکستان سے کوئی عورت اکیلی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی۔ بغیر محرم کے سفر کرنا جائز ہی نہیں، اور جس عورت کا محرم نہ ہو اس کے لیے اللہ نے حج پہ آنا بھی منع کر دیا۔ طواف اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے نہیں۔ میں اپنے والدین کے لیے حج عمرہ کروں، کر سکتے ہیں۔ احرام کی چادریں ہم کفن بنائیں یا عام استعمال میں لائیں، جو کرو، تمہاری چادریں ہیں، جو مرضی ہے کرو۔ ہمارے گروپ کے پاسپورٹ جو ہے وہ گم ہو گئے ہیں۔ میرا بھائی آپ مجھے پہلے بھی ملے تھے، میں نے کہا یہاں پاکستان کا پاکستان ہاؤس ہے باقاعدہ مسغلہ محلے کے آخر میں، اسی طرح جدے میں بھی آپ کی سفارت خانہ ہے،
آپ ان سے رجوع کریں گے، وہ اپنا آدمی بھیج کے تمہارا مسئلہ حل کریں گے، ورنہ حل نہیں ہوگا۔ حجر اسود کو بغیر طواف کے بوسہ دینا ناجائز ہے۔ سنت تب ہے جب طواف کرو۔ زمزم کے پانی سے وضو کریں کوئی حرج نہیں، لیکن جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں کریں؟ طواف شروع کرتے ہوئے منہ کعبہ شریف کی طرف ہوگا اور کس طرف ہوگا؟ میرا نام عبد الجمیل ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی شرک نہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، تم اس کے عبد ہو۔ میں کمزور آدمی ہوں، 7 چکر جو ہے اکٹھے نہیں کر سکتا، تو میں 2 صبح کروں اور 4-5 شام کو، ایسا نہ کریں، ریڈی پہ کر لیا کریں، یا ہر چکر کے بعد تھوڑا بیٹھ کے سانس لے کے پھر پورا کر لیں۔ غار ہرا پہ اگر جائیں کوئی منع نہیں، لیکن وہ ٹائم طواف میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مسجد کے امام اگر داڑھی شیو کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ داڑھی بار بار منڈانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ سلسلے جو ہیں یہ کسی تصوف کے عالم سے مسئلہ پوچھیں، میں چونکہ تصوف پڑھا ہی نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اصحاب رسول ازواج مطہرات کے گستاخ جو ہیں ان سے رشتہ داری نہ کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مجھے تم یہ بتلاؤ کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہوتی؟ کوئی نماز آپ مجھے بتلاؤ نا۔ فاتحہ کے بغیر نماز امام نے پڑھی ہم نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، تو نماز تو بغیر فاتحہ کی نہیں ہوئی۔ باقی مقتدی کا لفظ تم دکھلا دو تو ہم سب پڑھا کریں گے۔ عمرہ مکہ مکرمہ میں رہنے والا اگر حج عمرے کا احرام گھر سے باندھ لے، گھر سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا، لازم مسجد عائشہ جائے یا جیرانہ جائے۔ طواف کرنے والا طواف کر کے صرف 2 رکعت پڑھے، ہر طواف کے لیے صفا مروہ نہیں ہوتی، صفا مروہ عمرے میں یا حج میں ہوتی ہے۔ مردوں کو زندہ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے، ہم تو نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین۔ تو کبھی اللہ کے نبی نے حکم دیا پہاڑوں کے پاس گزرو تو سلام کہو، دیواروں کے پاس گزرو تو سلام کہو، تو اس کا معنی ہے کہ ہمارا سلام سنتے ہیں۔ حج عمرہ صاحب حیثیت پہ فرض ہے بالکل، لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں رہتے ہیں ان کی حیثیت ہوتی ہے نا، ان کا تو 100 ریال میں حج ہو جاتا ہے، لہذا وہ کر لیتے ہیں۔ مجھے پیشاب دیر سے آتا ہے، کئی بار مجھے نہیں پتا ہے، آپ علاج کروائیں اور سمجھ نہیں آیا ہے، پیشاب کی تکلیف ہے علاج کرائیں، ورنہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نمازیں پڑھتے رہیں۔
بار بار جانا پڑتا ہے آپ کو، تو باہر بیٹھے رہیں، جب نماز کا وقت آئے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، پھر کر لیا۔ عمرہ دوا بھائی بس اب ہو گیا نا بھائی، یہ تو نہیں تو جا کے علاج کراؤ بس۔ ہم میقات ریاض سے آئے ہیں، احرام نہیں باندھا تو فوراً آپ طائف چلے جائیں، احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، دم سے بچ جاؤ گے۔ کیوں دم کے 400 ریال بھرتے ہو؟ یہ 30 ریال میں آپ طائف ہو کے آ جائیں گے۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما۔ نہ جائیں